ایک بہت بڑے کام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں جی، اور اللہ جل شانہ اپنے فضل سے لے رہے ہیں، کسی اور کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم کسی اور کے ملازم نہیں ہیں جی، کہ ہم یہ سمجھیں کسی کمیٹی کے ہم ملازم ہیں جی، ہم کمیٹی کے ملازم تھوڑی ہیں، ہم تو اللہ کا لشکر ہیں جی۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے ہماری کیا قدر ہے؟ فارسی کا بہت مشہور جملہ ہے، قدر جوہر شاہ داند یا بھی داند جوہری۔ موتی کی قیمت وہ تو جوہری کا معلوم ہوتی ہے یا پھر بادشاہ کا معلوم ہوتی ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں معمولی پتھر ہے۔ ایک شاعر صاحب تھے، وہ شعر کہہ کر بیوی کو بتاتے یہ 5,000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 20,000 کا، وہ تکیے کے نیچے لکھ کے رکھ دیتے تھے، شعر لکھ کر بیوی کو قیمت بتا کے لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن گھر میں دودھ نہیں تھا، بیوی نے سوچا بازار میں جا کے دیکھیں کیا قیمت ہے، تو بازار میں جا کر اس نے 5,000 کا شعر دودھ والے کے ہاتھ میں دے کے کہا ہمارے شوہر کہتے ہیں یہ 5,000 کا ہے جی، یہ آپ رکھ کر 1 لیٹر دودھ اور باقی چلر دے دیجئے۔ اور دودھ والے کو کیا پتا شعر کیا ہوتا ہے، تو اس نے کاغذ دیکھ کے پھینک دیا، کہا کہ یہ بیکار کاغذ، ہمارے پاس کوئی قدر کا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بادشاہ جی وہ شکار کے لیے نکلا اور ایک جگہ پر اس نے اپنا شامیانہ لگایا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں اس نے بالکل اپنا تخت سجایا، پھر درباریوں کے لیے کرسیاں لگائی، پورا اپنا جیسا دربار ہوتا ہے اس کے محل میں جیسا دربار لگتا ہے ویسا پورا دربار سجا کے آگے تخت پہ بیٹھا، اور سارے درباری سامنے تھے۔ تو ایک شاعر آ گیا اور اس نے آ کے ایک شعر کہا، اس نے کہا منعم بکوہ دشت غریب نیست، منعم بکوہ دشت غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زدو بارگاہ ساخت۔ اس نے کہا منعم سخی جو ہوتا ہے وہ جنگل میں مسافر نہیں ہو جاتا، کہ ہمارے یہاں جیسے عادت ہے مدرسوں میں کبھی مانگنے والے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو مدرسے میں آ گئے جی، مدرسے میں آ گئے کیا مطلب، کیا مانگنے والوں کے پاس مانگنے والے آ گئے؟ ارے مدرسوں میں اسی لیے آئے کہ یہاں اسقیاء رہتے ہیں، ہاں تو دینے والے رہتے ہیں اس لیے آ گئے۔ کبھی کبھی لوگ بول کے بھیج دیتے ہیں مدرسے میں کیوں آ گئے؟ تو جگہ بدلتی ہے تو حیثیت نہیں بدلتی۔ انہوں نے کہا منعم بکوہ دشت غریب نیست، جی ہمارا جو بادشاہ ہے وہ جنگل میں وہ مسافر نہیں ہے، جنگل میں بھی بادشاہ ہے، ہر جا کے رفت قیمہ زدو بارگاہ سخت، جہاں جاتا ہے وہاں اپنا شامیانہ لگا کر وہ اپنا دربار بناتا ہے، پھر سخاوت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کو شعر اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ اس شاعر کو 1,00,000 روپے دے دو، 1,00,000 دیے۔ اگلے دن اگلے مقام پر پڑاؤ کیا، تو دوسری جگہ پر جب پڑاؤ کر کے اپنا وہی پورا جی نظام بنایا تو وہ شاعر دوبارہ آ گیا، اس نے آ کر وہی شعر سنایا منعم بکوہ دشت غریب نیز، ہر جا کے رب قیمہ زدو بارگاہ صاحب۔ شعر سن کر جی شاعر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی اور 1,00,000 دے دو۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی بادشاہ نے اعلان کیا اور 1,00,000 دے دو۔ دوسرے شاعر دیکھ رہے تھے کہ صرف ایک ہی کو مل رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے خاموشی سے اس سے کہا کہ بادشاہ کا موڈ ہوتا ہے، بادشاہ کا موڈ پتہ نہیں کب بدل جائے، تم نے پہلے دن تو تازہ سنایا، دوسرے دن باسی ہو گیا اور تیسرے دن گھاسی ہو گیا ہے، اب کل اگر وہی شعر سناؤ گے تو بادشاہ ہو سکتا ہے بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو جائے، اور اگر ناراض ہو گیا تو پیسہ بھی گیا جان بھی گئی۔ تو اس نے سوچا جتنا ملا اتنا ہی غنیمت ہے، تو وہ نکل گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر اپنا ایسا ہی دربار سجایا اور سجا کے بیٹھ گیا، شاعر نہیں آیا، تو اس نے پوچھا شاعر کہاں ہے وہ شاعر؟ تو لوگوں نے کہا دی بادشاہ سلامت وہ رات میں چلا گیا، بھاگ گیا ان سے جتنا انعام ملا لے کے۔ تو بادشاہ نے کہا میرا ارادہ تھا، 7 دن کا میرا سفر تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ ہر دن اس کو 1,00,000 روپے انعام میں دیتا ہوں، روزانہ مجھے ایک شعر سناتا اور اس کو 1,00,000 روزانہ دیتا۔ تو بادشاہ کے پاس وہی ایک شعر 7,00,000 کا ہے، اور دودھ والے کے پاس وہ 40 روپے کا بھی نہیں ہے
تو ایسے ہماری جو قربانی ہے مدرسوں میں، جو بچپن کی وہ عمر جو ماں باپ کے ساتھ میں گزارنے کی تھی، وہ عمر جی مدرسوں میں گزاری ہے، اور پھر مشقتیں اٹھائی جی، سوکھا مکھا کھایا پیا اور قربانیوں کے ساتھ میں پڑے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس اس کی قدر ہے، اللہ اس کی قدر جانتے ہیں، تو دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کسی کے ملازم نہیں بلکہ اللہ کے لشکر کا حصہ ہیں، کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اللہ کے لشکر کا حصہ ہیں۔